اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور حیات مبارکہ یہ موضوع اتنا وسیع ہے کہ اگر کسی شخص کو عمر نوح ملے اور اسے جبریل کی زبان عطا ہو اور وہ ساری زندگی میرے آقا کی سیرت اسوہ اسے بیان کرتا رہے تو وہ اس کے بیان کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ میں مختصر سے وقت میں سیرت کے صرف ایک پہلو پر گفتگو کروں گا، اللہ مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں مبعوث ہوئے، تشریف لائے، وہ انتہائی ابتر معاشرہ تھا۔ عقائد ان کے برباد تھے، اعمال میں وہ انتہائی گھٹیا تھے، شراب ان کی گھٹی میں تھی،
زنا ان کے ہاں فیشن تھا، سود کو وہ تجارت سمجھ کے کھاتے تھے، عورتوں پہ ظلم اس معاشرے میں عام تھا۔ ڈاکہ زنی، لوٹ مار، قتل و غارت اس معاشرے میں موجود تھی۔ انتہائی اجڑ لوگ، ہٹ دھرم لوگ، ضدی لوگ لڑکیوں کو، اپنی بیٹیوں کو زندہ قبروں میں گاڑ دیا کرتے تھے۔ ایسے لوگوں میں میرے آقا مبعوث ہوئے۔ 13 سال آپ نے وہاں گزارے، 13 سال۔ پھر آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں پہنچے، تو وہاں آپ کے مقابل یہود آئے۔ وہ اپنی کتاب میں تحریف کرتے تھے، لوگوں کا مال ان کے علماء حرام طریقے سے کھاتے تھے، راہ حق پہ چلنے سے لوگوں کو روکتے تھے۔ پھر ایک طبقہ منافقوں کا پیدا ہوا، جو بظاہر کلمہ پڑھتے ہیں لیکن اندر ہی اندر وہ اسلام کی جڑیں کھوکھلی کرنے میں لگے ہوئے۔ اس قوم میں، ایسے معاشرے میں میرے آقا تشریف لائے۔ وقت ملا صرف 23 سال۔ میں سمجھتا ہوں کہ 23 سال کسی معاشرے کو بدلنے کے لیے کوئی وقت نہیں۔ کتنے سال ہمارے ملک کو بنے ہوئے ہو گئے اور ابھی تک یہ نابالغ ہے، ابھی تک یہ ملک اپنے پاؤں پہ چلنے کے قابل نہیں ہے۔ میرے آقا کو صرف 23 سال ملے۔ ذہن میں رکھیں قوم کیسی ملی، اجڑ، ان پڑھ، امی، جاہل، ہٹ دھرم، ضدی، لڑکیوں کو زندہ قبروں میں گاڑ دیتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہیں اور پھر انہیں اپنا معبود مانتے۔ کتنی گھٹیا سوچ ہے! ہاتھوں سے تراش کے انہیں مشکل کشا ماننا۔ کسی سفر میں جا رہے ہیں، راستے میں خیال آیا کہ معبود تو گھر چھوڑ آئے، پوجا کرنی پڑ گئی تو پوجا کس کی کریں گے؟ واپس جائیں، معبود اٹھا کے لائیں، وقت ضائع ہوگا۔ یہ جو ستو ہے نا ہمارے پاس، اس کو گوند کے اس کا معبود بنا لیتے ہیں۔ ستو گوند کے انہوں نے اس کے کوئی نین، نقشے، خد و خال، کوئی ناک، کان بنائے اور پھر اس کے سامنے ہاتھ جوڑے، بابا ساڈا بھی خیال کری، تو ساڈا حاجت رواں ہے، مشکل کشا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جو بھوک نے ستایا نا، تو معبود کو ہی گھول کے پی گئے۔
کیسے گھٹیا لوگ تھے جن کا سامنا کرنا پڑا تھا میرے نبی کو. اس معاشرے میں کام کیا میرے نبی نے, اور وقت کتنا ملا؟ 23 سال. کوئی وقت نہیں ہوتا کسی معاشرے میں انقلاب لانے کا, کسی معاشرے کو بدلنے کا. 23 سال کا عرصہ کیا ہوتا ہے؟ پھر ان 23 سالوں میں 13 سال مکے میں مار کھاتے گزر گئی, اور مدینے میں 10 سال جنگیں کرتے گزر گئی. ایک سال میں 5 جنگیں, 5 لڑائیاں. یہاں جو آپ میں کوئی معیشت کے ماہر موجود ہیں وہ فیصلہ کریں نا بھئی, ایک جنگ جو ہے وہ ملک کی معیشت کی کمر نہیں توڑ دیتی. ایک جنگ کتنے بچے یتیم ہوتے ہیں, کتنے سہاگ لٹتے ہیں, کتنی ماؤں کے بچے شہید ہوتے ہیں, کتنے بھائیوں کے بازو کٹتے ہیں, کتنی بہنیں بے آسرا ہوتی ہیں, کتنے خاندان متاثر ہوتے ہیں. ایک جنگ, اور یہاں سال میں 5 جنگیں. آج 70 صحابہ شہید ہو گئے. ہر گھر کا ایک فرد ہے, آج ادھر سفر کرنا ہے, آج ادھر سفر کرنا ہے, آج ادھر سفر کرنا. بندہ حیران ہوتا ہے خدا کی قسم. 26 دن خندق کا محاصرہ رہا تھا. 26 دن. کتنے دن؟ آپ خندق سے اس طرف ہیں, مشرکین اس طرف. کھانے کا سامان نہیں ہے, پینے کا سامان نہیں ہے. وہاں نیند کے لیے بستر تھے صحابہ کے پاس. 26 دنوں کے بعد جب مدینے آئے نا, اللہ نے آندھی چلائی اور مشرک بھاگ گئے. 26 دنوں کے بعد مدینے آئے ہیں. میرے آقا نماز پڑھانے کے بعد حجرے میں گئے. میرے آقا نے ہتھیار جو اتارنے شروع کیے تو جبریل آ گئے. جبریل نے کہا یا رسول اللہ, آپ ہتھیار اتار رہے ہیں, ہم نے تو نہیں اتارے. کہ کیا حکم ہے؟ کہ بنو قریظہ کے یہودیوں نے مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے, مشرکین کو ہتھیار فراہم کیے ہیں. بنو قریظہ کے یہودیوں کو سبق پڑھانا ہے, بد آدی کا, آد شکنی کا. اللہ اکبر. سنا کرو نا تو ذرا اس میں ڈوب کے سنا کرو. کتنے دن رہ کے آئے خندق میں؟ کتنی راتیں آرام کی ہوں گی؟ 26 دنوں کے بعد آئے, زور کی نماز پڑھی. ابھی میرے آقا باہر تشریف لائے. میرے آقا نے فرمایا تیار ہو جاؤ, عصر کی نماز بنو قریظہ پڑھنی. کسی ایک صحابی نے بھی نہیں کہا یا رسول اللہ ایک رات تے گھر رہن دیو, کوئی کپڑے دھوا لویے, پچھلی نیند ہی پوری کر لیں. نہیں, میرے آقا نے فرمایا چلو. سب صحابہ نے کہا چلو. یہ جو قرآن میں اللہ میرے نبی کے یاروں کی تعریفیں کرتا ہے نا, یہ یوں ہی نہیں کرتی. یہ جو اللہ نے ان کے ہاتھ میں پروانے دیے ہیں نا, رضی اللہ عنہم, مفت میں نہیں ملے. یہ جو اللہ کہتا ہے نا اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار, ویسے نہیں ملے. خدا کی قسم بندہ حیران ہوتا ہے ان کی قربانیاں دیکھ کے. یہ جو قرآن صحابہ کی تعریفیں کرتا ہے اور بھرا پڑا ہے قرآن, آپ لوگ متاثر ہوتے ہیں حوالوں سے, آپ لوگ متاثر ہوتے ہیں تاریخ سے کہ تاریخ کی کتابوں نے کیا لکھا ہے, فلاں مورخ نے کیا لکھا ہے, فلاں محدث نے کیا لکھا ہے, فلاں مفسر نے کیا لکھا ہے, فلاں فقیہ نے کیا لکھا ہے. وہ جو آپ پڑھتے ہیں سنتے ہیں مذہبی اسکالر سے, اور وہ ٹی وی پہ پاپولر ہیں, آتے ہیں وہ مختلف چینلوں پر, اور وہ آپ کو حوالے دکھاتے رہتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے یہ غلطی کی تھی, یہ غلطی کی تھی, یہ غلطی کی تھی, یہ غلط کام کیا تھا. اور اللہ کے بندو, حضرت معاویہ میرے نبی کا صحابی ہے. اتنا تمہیں خیال نہیں آ رہا ہے کہ وہ میرے نبی کے صحابی ہیں؟ یا تو آپ انکار کریں نا کہ صحابی نہیں ہیں, کر دیں انکار,
کہ وہ صحابی نہیں ہے، آپ میں یہ جرأت نہیں ہے کہ آپ انکار کریں، آپ مجبوراً کہیں گے کہ صحابی ہیں۔ میں رضی اللہ عنہ بھی کہتا ہوں، صحابیت کا بھی قائل ہوں۔ اللہ کے بندے اگر صحابیت کا قائل ہے نا تو پھر رب کا یہ حکم مان۔ اللہ نے سورۃ حدید کی آیت نمبر 10 میں کہا ہے کلن وعد اللہ الحسنی، میں نے اپنے نبی کے سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ کر لی۔ مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہونا ہے مجھے پتہ ہے، آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے پتہ ہے آپ کو؟ تو میاں اپنی نہ بیڑ، میں اپنی فکر کروں، میرے نال بننا کی ہے مرن تو بات، تو اپنی نہ بیڑ، مرنے کے بعد تیرے ساتھ کیا بننا ہے۔ تنقید ان پہ کرتا پھرتا ہے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار۔ میں آپ کو ایک کام کی بات بتاؤں، یہاں جتنے نوجوان بیٹھے ہو اور حوالوں سے متاثر ہو جاتے ہو، میں آپ کو ایک کام کی بات بتاؤں، آپ اسے پلے باندھ لیں۔ جسے بھی تولنا ہے نا تاریخ کے ترازو پہ تولنا ہے، مجھے تولنا ہے نا، مجھے تاریخ کے ترازو پہ تولنا ہے، میرے استاد کو تولنا ہے تو ترازو کیا ہے؟ تاریخ۔ قائد اعظم اگر تلیں گے نا تو تاریخ کے ترازو، علامہ اقبال تلیں گے تو تاریخ کے ترازو، جنرل ضیاء الحق تلیں گے تاریخ کے ترازو پر، ذوالفقار علی بھٹو صاحب تلیں گے تاریخ کے ترازو پر، شاہ جہان، اکبر، عالمگیر، جہانگیر، ہمایوں، یہ سب تلیں گے تاریخ کے ترازو پر، سب تاریخ میں دیکھنا ہے انہیں۔ صحابہ تاریخ کے ترازو پہ نہیں تلیں گے، صحابہ قرآن کے ترازو پہ تلیں گے۔ اتنی سمجھ کیوں نہیں آتی لوگوں کو؟ صحابہ کو تولنے کے لیے ترازو الگ ہے، تاریخ ترازو نہیں ہے، ان کے لیے تولنے کا ترازو کیا ہے؟ قرآن۔ یہ تو بالکل ایسے ہی ہو گیا، آپ صرافہ بازار گئے اور آپ نے سنار سے کہا میں نے زیور بنانے، سونے کے کنگن بنوانے ہیں، بالیاں، انگوٹھیاں، لیکن میری ایک شرط ہے، میں نے سونا تلوانا ٹال پہ ہے، سونا میں ٹال پہ تلواؤں گا۔ تو صراف کہے گا پاگل، ٹال تے تل دیاں نہیں لکڑیاں، ٹال تے تل دے نہیں پتھر، سونے کے تلنے کا ترازو اور ہے، سونا اس پہ تلتا ہے۔ سب لوگ تاریخ کے ترازو پہ تلیں گے، صحابہ سونے کی طرح کھڑے ہیں، یہ تاریخ کے ترازو پہ نہیں تلیں گے، یہ قرآن کے ترازو پہ تلیں گے۔ کوئی سمجھ بھی آئی کہ کوئی نہیں آئی؟ صحابہ پہ تنقید نہیں ہو سکتی، ہر ایک پہ تنقید ہو سکتی ہے، علماء دیوبند پہ، علماء بریلی پہ، علماء اہل حدیث پہ، سب پہ تنقید ہو سکتی ہے، صحابہ پہ تنقید نہیں ہو سکتی ہے۔ جب ان کے ہاتھ میں اللہ نے پروانے دے دیے رضی اللہ عنہم اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار کلن وعد اللہ الحسنی، آسمان دنیا نے انبیاء کے بعد اتنے پاکیزہ لوگ کبھی نہیں دیکھے، صحابہ جیسے لوگ آسمان دنیا نے کبھی نہیں دیکھے۔ بھلے مانسو ان پہ تنقید کرتے پھرتے ہو جو میرے نبی سے مصافحے کیا کرتے تھے، تیری زبان ان کے خلاف کھلتی ہے جو میرے نبی سے معانقے کیا کرتے تھے، تیری زبان ان کے خلاف کھل رہی ہے جو میرے نبی کے ساتھ سواری پہ پیچھے بیٹھا کرتے تھے، تم ان پر زبانیں کھول رہے ہو جو میرے نبی کے ساتھ مل کر ایک دسترخوان پہ کھانا کھایا کرتے، اکٹھے کھانا کھایا کرتے تھے، میرے نبی کے ساتھ رہتے تھے، میرے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، میرے نبی جھولیاں اٹھا اٹھا کے ان کو دعائیں دیا کرتے۔ 13 سال مکے میں مار کھاتے گزر گئی، 10 سال مدینے میں جنگیں کرتے گزر گئی، کل زندگی نبوت کی کتنی ہے؟ 23۔ کیا عرصہ ہے 23 سال کا جناب؟
कौम का मैंने नक्शा आपके सामने रख दिया जिस कौम की इस्लाह करनी थी। वो कौम कैसी थी वो मैंने आपको सब बता दिया, कौम कैसी है। आज तक मेरी ये बात आप गौर से सुनेंगे, आज तक दुनिया में कोई साइंसदान, कोई फलसफर, कोई परचम कुशा, कोई फाते, कोई बादशाह आज तक दुनिया में नहीं आया, जितने भी उसके पास वसाइल हों, जिसने अपने मरने से पहले कहा हो मैं जो कुछ करना चाहता था मैंने कर लिया है, मुझे अपने मरने का कोई गम नहीं, आज तक नहीं आया। सिकंदर आधी दुनिया को फतह करने के बाद भी कहता है अभी तो बहुत कुछ करना था, मौत ने मौका ही। हर परचम कुशा ये कहता चला गया, हर फाते ये कहता चला गया, हर बादशाह ये कहता चला गया अभी बहुत कुछ करना था, जिंदगी ने वफा नहीं की, बहुत कुछ मैं करना चाहता था। इस धरती पर सिर्फ मेरा नबी है, सिर्फ मेरा नबी है जिसने सिर्फ 23 साल के बाद अपनी वफात से 3 महीने पहले हालत सेहत में हज्जतुल विदा के खुतबे में फरमाया ओए लोगों मैंने जो कुछ करना था मैं कर चुका हूं, मैंने जो कुछ कहना था मैं कह चुका हूं। मैं तुम्हें एक ऐसे रोशन रास्ते पे छोड़ के जा रहा हूं जिसकी रातें भी दिन की तरह रोशन। मैंने तुम्हें अंधेरे में नहीं छोड़ा है। शादी करने के लिए तुम्हें हिंदुओं से रस्में लेनी पड़े, फौतगी के लिए तुम्हें हिंदुओं से रस्में लेनी पड़े, खुशी के लिए तुम्हें यहूदियों को रहबर मानना पड़े ना। मैंने हर मुआमले में अपना उसवा तुम्हारे सामने पेश कर दिया है। मैंने तुम्हें बताया है कि मस्जिद में कैसे दाखिल होना है, दाखिल होते हुए कौन सा कदम पहले अंदर रखना है, मस्जिद से निकलना है तो कौन सा कदम पहले बाहर रखना है। मैंने तुम्हें बताया है खाना खाते हुए क्या पढ़ना है, फिर खत्म करो तो क्या पढ़ना है। मैंने तुम्हें यह भी बताया सवारी पे सवार होना है तो कौन सी दुआ पढ़नी है, सवारी से उतरना है तो कौन सी दुआ पढ़नी है, रात बिस्तर पे आना है ना तो किस करवट पे सोना है, हाथ कौन सा हो, रुखसार कौन सा हो, दुआ कौन सी पढ़नी है, सुबह जागते हुए दुआ कौन सी पढ़नी है, कोई फौत हो जाए तो नहलाना कैसे है, कफनाना कैसे है, चारपाई पर रखना कैसे है, फिर कब्र में जाके किस तरफ से उसको दाखिल करना है, फिर मिट्टी कैसे डालनी है, फिर परियां कैसे रखनी है, फिर उस पर छिड़काव कैसे करना है, शादी कैसे करनी है, निस्बत कैसे करनी है। हत्ता के मैंने तुम्हें पेशाब करने के तरीके बताए, पेशाब करने के, बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके पेशाब नहीं करना, काबा की तरफ पीठ करके पेशाब नहीं करना, राह गुजर पे पेशाब नहीं करना, सायादार दरख्त के नीचे बैठकर पेशाब नहीं करना, किसी सुराख में पेशाब नहीं करना। मैंने तुम्हें थूकने के तरीके बताए, मैंने तुम्हें जूती में पांव डालने के तरीके बताए, शादी के, गमी के, मरग के, खुशी के, रात के, दिन के सारे तरीके बता के मैं तुम्हें एक ऐसे रोशन रास्ते पे छोड़ के जा रहा हूं जिसकी रातें भी दिन की तरह रोशन। तो मेरे तरीके पे तुमने चल। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन, हमारे लिए मॉडल कौन है, हमारे पैगंबर मॉडल है। उसवा कौन है, नमूना कौन है हमारे लिए, यहूदी, हिंदू। इनकी रस्मों को हमने देखना है, उनकी रस्मों के पीछे हमने चलना है। सारी कौम मुलव्वस है, मैं भी मुलव्वस हूं, मेरी बरादरी मुलव्वस है, मेरे घर वाले मुलव्वस हैं, मेरे रिश्तेदार मुलव्वस हैं, आप भी मुलव्वस हैं। ये जहेज क्या है, ये हिंदवाना रस्म नहीं है, ये हिंदुओं का तरीका नहीं है। सिर्फ इसलिए कि हिंदू बेटी को विरासत में हिस्सा नहीं देते, वो जहेज में पूरा कर देते हैं। तुम विरासत नहीं देते हो बेटी को, जहेज दे के पूरा करते हो, वारिस क्यों नहीं बनाते हो उसे। एक बहन है, एक भाई है, बाप मर गया है, 3 करोड़ रुपए छोड़ के गया है, 3 करोड़। एक भाई है, एक बहन है, भाई को 2 करोड़ मिलेंगे, बहन को दो ना।
जो शरीयत हक देती है बहनों को, बेटियों को, उस तरफ आना नहीं, वरासत की तरफ नहीं आना। कितने लोग हम में से देते हैं अपनी बहनों को वरासत? मैं हूं या आप हूं, इस हमाम में सारे ही नंगे हैं ना, उलमा हो या गैर उलमा हो, तबलीगी हो या गैर तबलीगी हो, नमाजी हो या बेनमाजी हो, सब नंगे नहीं है इस हमाम में। जहेज की एक लानत हमारे गले पड़ गई, और फिर कई लोगों ने कहा जहेज फातिमा जी, जहेज फातिमा, जहेज फातिमा। मैं आपको बताऊं, आपके पांव तले से जमीन निकल जाए कि जहेज फातिमा क्या है। जहेज फातिमा का इंतजाम नबी पाक ने किया था कि हजरत अली ने ज़रा बेच के किया था? बोलते क्यों नहीं हो? अली ने किया। हजरत अली कौन थे? दूल्हा। बेटी के बाप ने जहेज दिया था या शौहर ने? तो तुम जो देते हो वो दूल्हा देता है, वो तो बाप देता है। फिर उस जहेज में जो तुम्हारे यहां हमारे यहां रस्में चली गई हैं, बेचारा गरीब बंदा, उसकी बेटियां घरों में बैठी हैं, सरों में चांदनी चमकने लगी है, बूढ़ी हो गई हैं, जहेज उसके पास नहीं है, लेने के लिए तैयार कौन नहीं है उसे। ये क्या मुसीबतें हमने अपने गले में लपेटी हैं। ये बारात का क्या तस्वुर है जी? क्या तस्वुर है शरीयत में बारात का? हजरत फातिमा से बढ़ के दुल्हन कोई नहीं, और हजरत अली से बढ़ के कोई दूल्हा नहीं है। तस्वुर था बारात का? था तस्वुर? बेटी भी दे, बिस्तरे भी दे, बेटी भी दे, पलंग भी दे, बेटी भी दे, सोफा भी दे, बेटी भी दे, फर्नीचर भी दे, बेटी भी दे, कपड़े भी दे, बेटी भी दे, कंबल भी दे, बेटी भी दे, स्कूटर और कार भी दे। फिर 400 बंदों की बारात लेकर हमला होता है, खाना भी खवा, धी भी दे, नाल खाना भी खवा। इसीलिए जब बेटी पैदा होती है ना, तुम्हारे मुंह पर 12 बजने लगते हैं, खुश नहीं होते हो कि इसने कल जवान होना है। जवान होना है तो इसकी शादी करनी है, शादी करनी है, इस पर लाखों रुपए खर्च होंगे। अगर शरीयत के मुताबिक हमारी शादियां होती, खुदा की कसम बेटी की पैदाइश पे कोई बंदा भी गमगीन हो ना होता। कौन बंदा गमगीन होता? लेकिन ये सारी रस्में हमने समेटी हैं। ये शादियों पे लोगों को बुलाना और इकट्ठा करना, 7 शहरों में उसकी तशहीर करना, पूरे मोहल्ले में उसकी तशहीर करना, कराची वाले रिश्तेदार भी आए, वो बच्चे भी साथ लेके आए, उनका स्कूल की तालीम भी जाया हुए 7 दिहाड़े 10 दिहाड़े, फिर आप उनके बिस्तरों का इंतजाम करें, घरों में इंतजाम करें, वो भी आए। ये है हमारी शादियां। एक साहबी हैं, उनका नाम है अब्दुल रहमान इब्ने औफ, कहो रजी अल्लाह, मदीने में रहते हैं, मामूली बंदा है। उन 10 सहाबा में शामिल हैं जिनको मेरे नबी ने नाम लेके जन्नत की बशारत। मामूली आदमी, कितना करीब है मेरे नबी के, ताजिर है, गरीब भी नहीं। उनके घर के कोने में सोने की ईंटें जुड़ी होती थी। मदीने में जब मेरे नबी ने भाईचारा करवाया ना, हर मुहाजिर को अंसारी का भाई बनाया, तो जिस अंसारी के साथ भाईचारा हुआ ना हजरत अब्दुल रहमान का, उसने कहा आओ जी मेरे साथ घर चलें। हजरत अब्दुल रहमान ने फरमाया घर न ले जा, मंडी दा राह विखा, मैं मिट्टी को भी हाथ लगाऊं तो सोना बना देता हूं। तिजारत शुरू कर दी मदीने में आके। अल्लाह ने माल दिया, दौलत दी। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप कहें वो गरीब था इसलिए उसने ऐसा काम किया, नहीं, मालदार है, मेरे नबी का करीबी है, 10 सहाबा में शामिल है जिनको जन्नत की बशारत मिली। एक दिन जो आए ना तो उनके कपड़ों पे कोई मखसूस रंग था, मदीने में दूल्हा पे फेंक देते थे, दूल्हे पे। तो नबी पाक ने फरमाया अब्दुल रहमान शादी कर ली है? या रसूल शादी कर ली। आगे से नबी पाक ने फरमाया सन दसिया ही नहीं, आपे आपे कर ली, सन तू बुलाया ही नहीं, मदीने में शादी हो रही है। और खुद नबी पाक तक को उस शादी का पता कोई नहीं। जितना आसान अल्लाह ने निकाह किया है ना,
اتنا تم نے مشکل کر دی. خدا دی قسم, جتنا رب نے آسان کیا ہے نا اتنا تم نے مشکل کر دی. جب سے تم نے نکاح مشکل کیا ہے نا زنا آسان ہو گیا. زنا پہ کچھ نہیں لگتا, زنا کے راستے کھل گئے. نکاح تم نے مشکل کر دی ہے. اب غریب بندہ کیسے نکاح کرے, اس کے پاس تو چیز کوئی نہیں. شریعت نے بڑا آسان کیا تھا. کیا؟ 2 گواہ, لڑکی کی طرف سے ایجاب, لڑکے کی طرف سے قبول. یہ جو خطبہ پڑھا جاتا ہے یہ بھی فرض نہیں, واجب بھی نہیں, نو, اسے بھی ضروری قرار نہیں دیا, سنت قرار دی. اسے کیا قرار دی کہ کسی ایسی جگہ تے بندے ہون جتھے کوئی عالم نہ لبے تو وہ بیٹھے رہن, خطبہ پڑھنے والا کوئی نہیں. اور اگو تو خیال کرے بھائی تو خطبہ نہ چھوڑ دے. مولوی صاحب نے آج مسئلہ کیا ہے خطبے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. اس میں کہا اس کو فرض قرار نہیں دی, اس کو واجب قرار نہیں دی کہ خطبہ نہیں ہوگا تو نکاح نہیں ہوگا. ایسی کوئی بات نہیں. مہر کا مقرر کرنا 2 گواہ, لڑکی کی طرف سے ایجاب اور لڑکے کی طرف سے قبول. کتنا آسان راستہ بنایا تھا شریعت نے, ہم نے اسے کتنا مشکل کر دیا. مرگ کتنی مشکل ہو گئی, فوتگی ہمارے ہاں کتنی مشکل ہو گئی. وہ جو رسمیں آپ نے ساری بنائی ہیں, 3 7 10 20 40 سب ہندوؤں سے متاثر ہو کے بنائی ہیں نا. کہاں شریعت میں 3 7 10 20 40 برسی سالگرہ, کہاں شریعت میں, کس حدیث میں ہے, کس صحابی نے یہ کام کیا ہے. لیکن ہم نے یہ ساری مصیبتیں اپنے اوپر لی ہیں اور ہم نے اس دین کو مشکل بنا دیا. بس آخر میں ایک بات کہہ کے ختم کرتا ہوں. یہ جو خطبہ نکاح ہوتا ہے, ظاہر بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے, وہی خطبہ ہم پڑھتے ہیں. آپ اکثر خطبے میں 3 آیتیں پڑھتے تھے, یا 2 آیتیں پڑھتے تھے, یا 1 آیت پڑھتے تھے. انہی 3 میں سے یا تینوں یا 2 یا 1. خوشی کا موقع ہے نا, مسرت کا موقع ہے, تو کیا خوشی والی آیتیں قرآن میں کوئی نہیں؟ خوشی والی آیتیں بھی ہیں جس میں جنت کا ذکر ہے, حوروں کا ذکر ہے, تو وہ آیتیں پڑھی جاتی. لیکن میرے نبی جو 3 آیتوں پڑھتی ہیں نا ان میں ایک لفظ مشترکہ ہے, اتقوا اللہ. اتقوا اللہ حق تقاتہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہمیشہ سیدھی بات کہو. بات کہنے میں ڈنڈی نہ مارو, چاہے اپنوں کے خلاف ہو, بات صحیح کیا کرو. یہ خطبے میں پڑھا جا رہا ہے, خطبے میں اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. کیوں یہ تو کیوں پڑھی جا رہی؟ تقوی کی, اللہ کا خوف کرو, مرنے کے بعد میرے پاس آنا ہے, میری نافرمانی نہ کرو, میری نافرمانی سے بچو. کیوں؟ اس لیے کہ آپ ڈنڈے کے زور سے حقوق منوانا چاہیں نا, آپ نہیں منوا سکتے. لڑکے کے سر پہ آپ ڈنڈا لے کے کھڑے ہوں بھائی بیوی کے حقوق پورے کر, نہیں کروا سکتے. لڑکی کے سر پہ آپ ڈنڈا لے کے کھڑے ہوں خاوند کے حقوق پورے کر, نہیں ہو سکتے. ساس کے سر پہ آپ ڈنڈا لے کے کھڑے ہوں بھائی بہو کے حق پورے کر, نہیں کروا سکتے. ڈنڈے کے زور سے آپ نہیں کروا سکتے. صرف ایک طریقہ ہے حقوق پورے کروانے کا, دل میں اللہ کا ڈر آئے کہ اگر میں نے حقوق پورے نہ کیے تو میں نے مرنے کے بعد اللہ کو جواب دیا. اس کے مجھ پر حق ہے, بیوی کے مجھ پر حق ہیں, شوہر کے بیوی پہ حق ہیں, بہو کے ساس پہ حق ہیں, ساس کے بہو پہ. اگر میں نے یہ حقوق پورے نہ کیے نا تو پھر میں نے اللہ کے پاس جانا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے. اس لیے بار بار اتقوا اللہ, اتقوا اللہ. آگے کا قولوا قولا سدیدا, ہمیشہ سیدھی بات کہو, ڈنڈی نہ مارا کرو بات کہنے میں. بظاہر تو یہ بالکل سادہ سی بات لگتی ہے, بھائی سیدھی بات کیا کرو, سوکھی ہے.
سچی بات کرنا آسان ہے؟ تمہارا بھی تجربہ ہے، ہمارا بھی تجربہ ہے، تمہارا بھی تجربہ ہے، ہمارا بھی تجربہ ہے۔ بیٹی روٹھ کے آ گئی، بیٹی روٹھ کے آ گئی، باپ کو پتہ ہے کہ قصور میری بیٹی کا ہے، کہتا ہے کہ قصور میری بیٹی کا ہے، مانتا ہے۔ میاں بیوی میں لڑائی ہو گئی، لڑکے کے والد کو پتہ ہے بے قصور میرے پتر دا، کہتا ہے کہ میرے بیٹے کا قصور ہے۔ اس لیے نکاح کے خطبے میں آج پہلے بتایا جا رہا ہے قولوا قولا سدیدا، بات کرو تو سیدھی بات کیا کرو، سچی بات کیا کرو، انصاف کی بات کیا کرو، جس کی غلطی ہو اس کی غلطی بنایا کرو، دوسروں پر الزام ہو نہ لگایا کرو۔ یہ جس نکاح میں آج ہم شامل ہیں، تقریب ہے، اللہ تعالیٰ اسے مبارک کرے۔ اچھا ایک طریقہ ہے اس برادری کا کہ اس نکاح میں اس موقع پر ایک تقریب رکھ دیتے ہیں، تھوڑی سی دین کی باتیں ہو جاتی ہیں، اللہ اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ ہے تو سارا معاشرہ ہی ہمارا برباد ہو گیا اس معاملے میں، شادیوں کے معاملے میں اور خوشیوں اور غمیوں کے معاملے میں سارا معاشرہ ہی برباد ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے سیدھے رستے پہ ڈال دے، اللہ تعالیٰ سیدھے رستے پہ ڈال دے اور اس نکاح کو اللہ مبارک کرے۔